ہمارا اور رحمان کے عرش کا فاصلہ ایک آواز دینے کا ہے جو سچے دل سے نکلی ہو۔ وہ رب کریم خود فرماتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم ایک شیطان لگا دیتے ہیں، بس وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور ایسے شیطان انہیں سیدھے راستے سے روک دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر اس نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقدر مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ میں دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرتی، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے اللہ کو میرا بار بار مانگنا، بار بار رونا، بار بار گڑ گڑانا اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ مجھے کچھ نہ بھی دے تو احسان کرے گا، اور وہ دے تب بھی احسان ہوگا۔ بے شک وہ بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ نے جسے جو بنایا ہے اسے اسی میں خوش رہنا چاہیے، اور اوروں سے ہونے کی چاہ انسان کو وہ بھی نہیں رہنے دیتی جو وہ حقیقت ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کا احساس نہ ہو تو یہ زندگی اور اس کی آزمائش دوزخ ہے۔ جب اللہ پاک کے ساتھ کا یقین ہو تو آزمائش بھی رحمت کا پڑ لگتی ہے۔ مجھے کن فیکون کے لفظ سے عشق ہے، زندگی میں ساری باتیں ہی اس پر آ کر رک جاتی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔